رانی بہن کیا حال ہے؟ بہت دنوں بعد نظر آئی ہو۔ ہاں بلبل بہن، میں رمضان کی تیاری میں مصروف تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا، روزہ رکھ کر زیادہ مشقت والا کام نہیں ہوتا، اس لیے میں نے اپنے اور بچوں کے لیے پہلے ہی مہینے بھر کا دانہ جمع کر کے رکھ لیا۔ تم بتاؤ، تم نے رمضان کی تیاری کر لی؟ وہ کیا ہے نا رانی بہن، میں روزہ نہیں رکھتی ہوں۔ وہ کیا ہے نا، پورا دن مجھ سے بھوکا پیٹ رہنے نہیں ہوتا۔ مزید آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری سٹوریز کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ارے اسی صبر اور حوصلے پر تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے اور اجر و ثواب بھی دیتا ہے، اور اس طرح ہمیں غریب کی بھوک کا بھی احساس ہوتا ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ چلو مجھے کوئی کام ہے، میں چلتی ہوں۔ بلبل اپنی جان چھڑوا کر وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ وہ روزے نہیں رکھتی تھی اور رانی کی باتیں سن کر شرمندہ ہو رہی تھی۔ اگلے دن رمضان شروع ہو جاتا ہے اور رانی خود بھی اٹھ کر روزہ رکھتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی ہے، اور دوسری طرف بلبل چڑیا خود بھی روزہ نہیں رکھتی اور اپنے بچوں کو بھی نہیں رکھواتی۔ ماں، بلبل آنٹی اور ان کے بچے تو روزے نہیں رکھتے اور نہ ہی عبادت کرتے ہیں، تو آپ کیوں ہمیں اتنے مشقت والے کام کرواتی ہیں؟ کیونکہ وہ رمضان کے روزے اور ان کی برکتوں سے ناواقف ہیں۔ رمضان کے روزے ہم پر فرض ہیں اور چھوڑنے سے گناہ ملتا ہے۔ روزے جسم کی زکوٰۃ ہیں۔ روزے رکھنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ جی امی، میں آپ کی بات سمجھ گیا، اب تو میں اور شوق سے روزے رکھوں گا۔ رانی کے گھر میں بہت سکون تھا۔ رانی نے اپنے بچوں کو صبر سے رہنا سکھایا تھا۔ دوسری طرف بلبل چڑیا کے بچے ہر وقت کھانے پینے کی چیزوں پر لڑتے جھگڑتے رہتے۔ یہ میرا ہے، چھوڑو اسے، میں نے رات کو چھوڑ دیا تھا کہ صبح کھاؤں گا۔ اس پر تمہارا نام تو نہیں لکھا، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا ہے۔ تم دونوں ہر وقت کھانے کے پیچھے لڑتے ہو، میں تو تنگ آ گئی ہوں تم لوگوں کی روز روز کی لڑائی سے۔ میں اتنا کھانا لے کر آتی ہوں پر تم ہر وقت لڑتے رہتے ہو۔ بلبل اپنے بچوں کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس نے کئی طرح سے اپنے بچوں کی لڑائی ختم کروانے کی کوشش کی، مگر وہ پھر بھی ہر وقت لڑتے رہتے تھے۔ ایک دن بلبل چڑیا کی طبیعت بہت خراب تھی کہ وہ اپنے بچوں کا کھانا بھی نہیں لا سکتی تھی۔ بلبل کے بچے پہلے کبھی کھانا لینے خود نہیں گئے تھے۔ وہ کھانا ڈھونڈنے کے لیے گئے پر خالی ہاتھ ہی گھر واپس آ گئے۔ بھائی، کھانا تو کہیں نہیں ملا۔ امی کو بھی کھانے کی ضرورت ہے اور ہمیں بھی بہت بھوک لگی ہے۔ ایسا کرتے ہیں، آس پڑوس سے کھانے کے لیے کچھ لے آتے ہیں۔ دونوں بھائی مل کر مور کے گھر جاتے ہیں۔ مور انکل، ہمیں پلیز کھانے کے لیے کچھ دے دیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور ہماری امی بھی بیمار ہیں۔ ارے بیٹا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر مور انکار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ کبوتر کے پاس جاتے ہیں۔ کبوتر انکل، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ مجھے معاف کرنا بچوں، میرے پاس جو کھانا ہے وہ مشکل سے میرے بچوں کو ہی پورا ہوگا، تم کہیں اور سے پتہ کر لو۔ منع کرتے ہوئے وہ مدد سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ بہت بھوکے اور پریشان ہوتے ہیں۔ اتنے میں وہاں سے رانی چڑیا کا بیٹا ٹنکو گزرتا ہے۔ کیا بات ہے، تم دونوں پریشان کیوں ہو؟ ٹنکو بھیا، امی کل سے بہت بیمار ہیں اور ہم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ محلے کے کچھ لوگوں سے مدد مانگی پر کسی نے ہماری مدد نہیں کی، ہمیں بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ارے یہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں کھانا لے کر تمہارے گھر پہنچتا ہوں، تم بھی اپنی ماں کے پاس جاؤ، میں بھی آتا ہوں۔ ٹنکو اپنی ماں کے ساتھ بلبل چڑیا کے گھر آتا ہے اور انہیں کھانا کھانے کو دے دیتے ہیں۔ بلبل چڑیا اور اس کے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، ہماری کسی نے مدد نہیں کی، ٹنکو نے ہماری مدد کی۔ میں اور میرے گھر والے دن بھر روزے رکھتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ رمضان ہمارے اندر ہمدردی کے جذبات پیدا کرتا ہے، اس لیے میں فوراً تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرنے چلا گیا۔ یہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ٹنکو بھیا، امی کل سے میں بھی روزے رکھوں گا۔ اگر ٹنکو بھی روزے نہ رکھتا ہوتا تو اسے بھی ہماری بھوک پیاس کا احساس نہ ہوتا۔ مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے اندر صبر اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، ہمیں بھی روزے رکھنے چاہیے۔ اس کے بعد سے بلبل اور اس کے بچے بھی رمضان کے روزے رکھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ روزے رکھنے سے بلبل چڑیا کے بچوں میں بھی صبر پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے اور مل جل کر رہتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ روزہ رکھنے سے ہمارے اندر صبر پیدا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔
مزید اچھی اسٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔